إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. یہ تھا وہ کام جو اللہ کو حضرت مریم سے لینا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. فرمان کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ہو جا. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. مریم مقدس کو اب بن باپ کے بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے کلمہ کن سے. اور بیٹا بھی کیسا ہوگا؟ وجیہن، باروب ہوگا. وجیہ وجہ سے ہے، چہرے والا ہوگا، یعنی بہت روب والا ہوگا، بہت معزز ہوگا. وجیہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کے روب کی وجہ سے کوئی اس کے ساتھ اونچی نیچی بات نہ کر سکے، یعنی کوئی اس کی بے عزتی نہ کر سکے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی معزز ہوگا، آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا. اب دیکھیے کہ قرآن میں کسی شخص کے بارے میں اس بات کا آ جانا اور کسی شخص کو دنیا میں ہی یہ بتا دیا جانا کہ تمہیں آخرت میں عزت ملے گی، تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. عشرہ مبشرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ان کی ماں کو خوشخبری دی جا رہی ہے. تو اس ساری نیکی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک عورت کی قربانی سے، جو اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے بچے کو اللہ کی نظر کرنا چاہتی ہیں. وہ صرف اپنی ذات اور اپنے گھرانے کی نہیں، بنی اسرائیل کی بھی فکر کرتی ہیں. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا. وہ کسی دنیا کے بادشاہ کا مقرب نہیں، اللہ کا مقرب، مقربین میں شمار ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہولت میں، ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. یہ ہے وہ مکمل خوشخبری جو حضرت مریم کو دی گئی ان کے آنے والے بچے کے بارے میں، کہ اس کی کچھ خاص خصوصیات ہوں گی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ پنگھوڑے میں بات کرے گا، بچہ سا بولے گا. یہ بھی ایک معجزہ تھا، جس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو بچے کو پنگھوڑے میں بلوا سکتا ہے، اور اس وقت ان کو نبوت دے دی گئی تھی. بہرحال اس کے بعد پھر آگے حضرت مریم کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کیسے یہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب ہو جائے گا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ تو بس کسی کام کو کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اتنا فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. یہ سارے انعامات اس پر ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملات میں عورت کا کردار کوئی معمولی کردار نہیں. عورت نصف انسانیت ہے، عورت کسی کمتر درجے پر نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا اطاعت گزار ہو. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 بڑے پیغمبروں کا نام لیا، اور اس کے بعد آل عمران کا ذکر کیا، اور اس میں پھر ایک عورت کا قصہ بیان کیا، ایک عورت کی کہانی، جس سے حضرت مریم کی والدہ کا ایک خوبصورت کردار سامنے آتا ہے کہ وہ ہر موقع پر جس طرح اپنے رب کو پکارتی ہیں ربی کہہ کر، اس سے ان کے اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے. اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد فکر کس بات کی ہے کہ یا رب قبول کر لے.
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہماری توقعات کے خلاف ہو جائے تو ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنے میں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. کوئی کتنا بھی سمجھائے ہماری سوئی وہیں اٹکی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب تو وہ میرے سارے تخیلات چکنا چور ہو گئے، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ فوراً اللہ کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد آئندہ کی سوچتی ہیں، واٹ نیکسٹ، اب مجھے اور کیا کرنا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آگے کیا کرنا ہے. ہماری زندگی میں اگر کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، پھر آگے کا نہیں سوچتے. اسی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پاتے. بہت سے واقعات اور حالات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فیصلوں، ہماری منشا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم وقتی طور پر ان کی مصلحت یا ان کے پیچھے جو حکمت ہے وہ نہیں سمجھ پاتے، لہذا الجھتے رہتے ہیں، غم کھاتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں اور مزید کچھ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں. یہی ایک مثبت کردار ہے، یہ کردار ایک مثبت کردار ہے. آپ سوچئے، اس کو اپنے اوپر لیجئے اب کہ وہ کون کون سے واقعات آپ کی زندگی میں ایسے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں آپ کی زندگی میں ایسے ہوئیں جو آپ کو ہرگز پسند نہیں، آپ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، آپ ان پہ نالاں ہیں، آپ رب کے آگے شکوہ گو ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے اب میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی. اب ان کو لپیٹ دیجئے، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہو چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اب مجھے اس وقت کے بہتر استعمال کی تدبیر کرنی چاہیے جو آگے آ رہا ہے. لہذا وہ فوراً اپنی توجہ اس طرف کرتی ہیں کہ نام کیا رکھا جائے بچی کا، اور اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی اصول کیا اختیار کیا جائے، اور وہ ہے اللہ سے دعا، اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنا عہد توڑ دیا ہو اور کہا نہیں وہ تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ یہ ہوگا تو پھر ایسا کروں گی، اب چونکہ وہ ہوا نہیں اس لیے مجھ پر اب کوئی مطالبہ بھی نہیں، میں نہ بھی کروں تو خیر ہے. نہیں، وہ اس مرحلے پر بھی مضبوط رہی. اب دیکھیے کہ ایک لڑکے کو دین کے کام کے لیے تیار کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایک لڑکی کو اس کام کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہ بھی گھر میں رکھ کے نہیں، ہیکل میں، مسجد میں، جہاں سارے ہی مرد ہیں. اس مناسبت سے بھی آپ دیکھیے قرآن پاک میں ان تینوں پیغمبروں کے بیٹوں کا ذکر بھی آتا ہے. آدم علیہ السلام کے حابیل کابیل کی شکل میں، نوح علیہ السلام کے غرق ہونے والے بیٹے کے ذکر کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے والے، اور پھر آل عمران میں پھر اولاد ہی کا واقعہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. یہ ہے چنا جانا کہ حضرت حنا کا کردار جو ہے وہ کتنا زبردست کردار ہے، اور ان کی قربانی کتنی خالص قربانی ہے. بیسیکلی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، اور آخری زمانے کے بگاڑ کے وقت بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. تو ایک عورت کی قربانی کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، کتنا بڑا کام لیا، اور یہ ایک خالص نیت اور خالص جذبے کی عکاس ہے نا. آپ تصور میں لائیں نا ایک ایسی عورت جس کا شوہر نہیں ہے، تنہا ہے. ایسی خواتین آپ نے معاشرے میں دیکھی ہوں گی کہ جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کو جنم دیں. ان کے کبھی رنج غم دکھ کا حال دیکھا ہوگا آپ نے، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، یہ چاہتی تو اسی طرح کا غم مناتی رہتی، لیکن انہوں نے اپنی ساری انرجی اور سمجھ بوجھ اور سب کچھ آخرت کی انویسٹمنٹ کے لیے پیش کر دیا. ہمارے پاس اس دنیا میں رہتے ہوئے دونوں طرح کے امکانات ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی واقعے کو اپنے لیے مصیبت کا سبب بنا لیں یا اپنے لیے اعلیٰ ترین درجات اور اجر کا ذریعہ بنا لیں. ان کا یہ فعل محض ایک معمولی فعل نہیں تھا کہ بس ایک دفعہ انہوں نے جوش میں آ کے بس کہیں رو دھو کے ایک بات کر لی اور اس کے بعد پھر وہ بھول گئی کہ انہوں نے کوئی عہد مانا تھا، کوئی نظر مانی تھی، بلکہ وہ آخر تک اپنے طریقہ کار پہ جمی رہیں، چاہے حالات پھر موافق تھے یا مخالف تھے. انہوں نے وہ کر دکھایا جو انہوں نے کہا تھا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم سب بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے
تو کوئی بہانہ کر کے اسی قسم کا وہ میں نے سوچا تھا اصل میں بیٹا ہوگا، وہ تو ہوا نہیں، چلو چھٹی، فوراً ٹل جاتے ہیں، فوراً ٹلا دیتے ہیں کام کو۔ اب دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا سے چھوٹی تھیں، حضرت زکریا تو بلکہ ان کی کفالت کے لیے مقرر ہوئے تھے، لیکن ان کا عمل اور ان کا توکل اور ان کا علم اور حکمت اتنا زیادہ تھا کہ پیغمبر وقت ان سے انسپائر ہو کر دیر اینڈ دین ہنالک دعا زکریا دعا کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی ہی نیک اولاد ملے۔ اب آپ دیکھیے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان کے والد نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی اور انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو بذات خود ایک نشانی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، اور اس کے علاوہ ان کی جو کوالٹیز یہاں بیان ہوئی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹیز کو آپ اپنے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اگرچہ یہ گاڈ گفٹڈ تھی، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بھی یہ گفٹ دیا ہو مگر آپ نے اس کو ڈسکور ہی نہ کیا ہو۔ سب سے پہلا ہے سیدن، لیڈرشپ کوالٹیز، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس میں سیدن، اور صرف سید نہیں بلکہ حسورن۔ حسور کا لفظ جو ہوتا ہے وہ حسر سے ہوتا ہے، روک کر رکھنے والا، یعنی پھر سیلف کنٹرول کی طرف اشارہ ہے۔ تو اچھا لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ جو سٹیبل ہو، جو خود کو خواہشات سے روک سکتا ہو، یعنی جو خواہشات کا بندہ بننے کی بجائے ان کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح چنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، عورت چنی گئی۔ یہ اصطفا کا لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح آدم، نوح اور آل ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ جیسے وہ چنے گئے اسی طرح مریم بھی چنی گئی۔ پہلے عمومی انداز میں اصطفا کی فرمایا گیا، پھر اس کے بعد وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی اسپیسیفکلی بھی۔ آزمائش کے بغیر، امتحان کے بغیر چناؤ نہیں ہوا کرتا۔ آدم علیہ السلام ایک امتحان سے گزرے، نوح علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے، ابراہیم علیہ السلام کئی امتحانوں سے گزرے، مریم علیہ السلام کی والدہ امتحان سے گزری، شوہر کی وفات اور پھر اس کے بعد بیٹی کو اس مقام تک پہنچانے میں جو بھی انہوں نے مشکلات برداشت کی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت مریم تو اللہ کی طرف سے چنی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے کس کی قربانی ہے، کس کی ڈٹرمنیشن ہے، کس کی اسٹیبلٹی ہے، اور اس بات پر یقین کہ ایسا کرنا ہے۔ ہمیں آج اگر معاشرے میں تھوڑی سی کوئی رکاوٹ پیش آتی نا، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم دین کا کام کرنے لگے، کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے روک دیا، اجازت نہیں ملی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہو، ہم تو آرام کریں گے، اچھا مسئلے سے بچے۔ ہمیں قربانی والا دین جس میں تکلیف اٹھانی پڑے وہ عام طور پر پسند نہیں آتا۔ ایسے فتوے، ایسے مشورے اور ایسی چیزیں جس پہ ہمیں اپنے کاموں اور دنیا سے محبت اور دلچسپیوں کا جواز مل سکے۔ تو بات ہم کر رہے تھے حضرت مریم کے چنے جانے کی، تو اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، بلکہ پھر وطہر کی۔ حضرت مریم کی یہاں کوالٹیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان کی والدہ کی کوالٹیز تو آپ نے دیکھی، حضرت مریم کی کوالٹیز کیا تھی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا بچپن، ان کی جوانی انتہائی پاکیزہ گزری تھی، اور عورت کے لیے پاک دامن ہونا، اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے بچا کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ماں کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، ماں کا دل اور ماں کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی زندگی جو ہے، اگر وہ صاف ستھری ہوگی تو اس کا براہ راست اثر اس کی اولاد پر بھی جائے گا۔ عورت کے لیے چنے جانے کی اہم ترین کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے تو اپنے فرائض اور باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز پر اپنی نگاہ کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت، اپنے جذبات کی، اپنے تنہائیوں کی، اپنے معاملات کی، ان سب چیزوں کی حفاظت بے حد ضروری۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی جو مثال دیتے ہیں یا کوالٹی بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ ان کی نگہبان ہوتی ہیں، محافظ ہوتی ہیں۔ تو مریم علیہ السلام پاک باز عورت تھیں، ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے جو قرآن نے پیش کی ہے۔ اور پھر اتنی پاک بازی کے باوجود، اتنی پاک دامنی کے باوجود، آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے ان پر کتنا سخت الزام لگایا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تو یہ سب کیا ہوا؟ حالانکہ وہ جانتے تھے، کیونکہ بچہ خود بول کے ماں کی صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ڈٹرمنڈ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ایسا طرز عمل نہیں جو اللہ کو ناراض کرے، اور پورے حوصلہ مندی کے ساتھ وہ اس ذمہ داری اور اس آزمائش سے گزرتی ہیں۔ ایک عورت کا بیوہ ہونے کے بعد بچے کو پالنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو ان کی ماں کی مثال تھی ہی، لیکن ان کا سرے سے ہی باپ کے وجود کے بغیر ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کی ان کو اولاد دی، ان کو بیٹا دیا۔ اگرچہ اس میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزاتی طور پر پیدا کرنا تھا اور ان کو ایک نشانی بنانا تھا لوگوں کے لیے، اور بنی اسرائیل کے بگاڑ کو ان کے ذریعے درست کرانا تھا، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں کیا، کہ شاید اس وقت پھر کوئی ایسا مرد نہیں تھا کہ جو اس بچے کی اور بچے کی ماں کی ایسی بہترین تربیت کر سکے، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں پر ہی ڈال دی گئی۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ تو چنے جانے کے لیے جہاں ایک طرف پاک دامنی اور علم و حکمت کا ہونا ضروری ہے، اللہ پہ توکل کا ہونا ضروری ہے، یعنی دین کی خدمت کے لیے جو بیسک کوالٹیز ہیں ایک خاتون کے اندر، ان آیات سے ان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلا بچپن سے ہی فوکسڈ رہیں اپنے مشن پر، جوانی میں پاک دامن رہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ اتنا بھروسہ اور توکل کہ حضرت زکریا جب جاتے ہیں تو ان کے پاس پھل پاتے ہیں، قالت هو من عند اللہ، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری تفسیر کو لیا جائے کہ ان کو علم و حکمت عطا کی جاتی تھی، صحیفے ان کو دیے جاتے تھے، جس کا ذکر سورۃ التحریم کے آخر میں بھی آتا ہے، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کے لیے محض عبادت تو کر رہی تھی نا وہ سجرے میں، محض عبادت کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاک دامنی اور علم و حکمت سے مضبوط تعلق بھی ضروری ہے، اور یکسوئی کا تعلق، فوکسڈ۔ اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان کو گھر سے نکال کر وہاں کیوں لایا گیا تھا؟ وہ اپنی ماں کے پاس گھر رہتی، اتنی نیک ماں تھی، گھر میں ہی رہتی، معاشرے سے نکال کر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے نبوت دیے جانے سے پہلے کہاں بلایا گیا تھا؟ کوہ طور پر۔ بعض اوقات اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اپنے بچے یا اپنے والدین چھوڑ کے، یکسو ہو کر ایک خاص ماحول میں بیٹھ کر کچھ سیکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ عورت کے لیے بہترین مقام اس کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن استثنائی صورت میں عورت کے لیے یکسو ہو کر علم کا حصول بھی ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کو ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہو۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں ایک آگے کے رول میں جا کر دین کی خدمت کروں، تو پھر اس کے لیے قربانی شرط ہے، لازم ہے۔ یہ پھر آپ پر ہے کہ آپ ایک آرام کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا ایک تکلیف کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ان کو گھر سے نکال کر ہیکل میں رکھا گیا، حالانکہ وہ واحد تنہا عورت تھی جو وہاں رہتی تھی، کیونکہ وہ ماحول اور وہ یکسوئی اور وہ غور و فکر اور وہ کوالٹیز جو اس ہیکل میں رہ کر ان کے اندر آنا تھی، وہ گھر میں نہیں آ سکتی تھی۔
چونکہ ماحول انسان کی ذہن سازی پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عورت گھر چھوڑ دے اور کہیں نکل جائے جنگل بیابان میں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ایسا رول بھی ادا نہیں کرتا. حضرت مریم کا رول ایک لیڈرشپ کا رول بھی ہے، تو اس میں کچھ کو تو کرنا ہی ہے. یعنی ایک عمومی بات نہیں کی جا رہی، لیکن جن کو کرنا ہے، جو واقعی اپنے لیے ایک اہم رول ڈٹرمن کرتی ہیں، تو پھر ان کو قربانی کرنی ہوگی. ہو سکتا ہے شادی کچھ لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے بچے نانی کو پالنے پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ پہننے اوڑھنے کو کچھ نہ رہے، ہو سکتا ہے گھر والوں کی یاد بہت ستائے اور بہت سال کی جدائی ہو جائے. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ہر دور میں حالات کے اعتبار سے اس میں بہت سی چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی یہ سب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن کچھ کو تو کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر علم میں پختگی آ ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر ذہن کی وسعت ہو نہیں سکتی، اس کے بغیر وہ علم و حکمت دل پہ اترتا نہیں. یہ سب کچھ آپ گھر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے کسی کتاب سے. یہ چند گھنٹے گھر سے نکال کے یہاں کیوں لا کے بٹھایا جاتا ہے؟ کہ ایک یکسوئی اور ایک ماحول میں آپ اس چیز کو سیکھ سکیں. بہرحال تو جہاں ان کے اندر کچھ ذاتی خوبیاں تھیں، وہاں ان کی تعلیم و تربیت بھی تھی، اور وہاں ان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق بھی تھا. کیسے؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی، اطاعت، اور خاص طور پر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق. اور پھر ورکعی مع الراکعین، اجتماعی زندگی. ورکعی مع الراکعین کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی؟ اجتماعی زندگی، عبادت میں شراکت، دوسروں کے ساتھ شریک ہونا. حالانکہ عورت کے لیے افضل نماز اس کے گھر میں ہی ہے، لیکن اگر اس کو گھر سے باہر نکل کے تعلیم دینا ہے تو پھر اس کے لیے ایکسیپشنلی ایسی چیزیں بھی ضروری ہو جاتی ہیں. غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنریلی ڈفرینٹ قسم کے حالات جو عام خواتین پر گزرتے ہیں، ان سے بالکل مختلف حالات ہیں. یعنی کوئی نارمل روٹین کی زندگی نہیں ہے. اور خصوصاً اس دور میں اگر ان کو رکھ کے دیکھیں آپ، تو بالکل زمانے کے دھارے سے ایک الگ راہ پہ جا رہی ہیں. اس کے باوجود ان کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون، خواہ الزام لگ رہا ہے، خواہ ان کو الگ ہیکل میں رہنا پڑ رہا ہے، خواہ ان کو نعمت مل رہی ہے یا ان کے پاس سے کچھ جا رہا ہے. حتیٰ کہ ولادت کے وقت بھی تنہا ہے نا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ہم کوئی ساتھ نہ ہو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. دوست چلے گئے، فلاں چلا گیا، اب کیا ہوگا، اب تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. یعنی ہر موقع پہ تنہا ہیں ان ساری آزمائشوں کو اٹھانے کے لیے، لیکن پھر بھی مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں. کیونکہ عموماً بچیوں کو کیا شکایت ہوتی ہے؟ میں اپنے گھر میں صرف ایک اکیلی ہوں اس رستے میں، اور کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، اس لیے میرا تو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، میں تو یہ سب چھوڑ رہی ہوں. میرے پاس تو بڑا اچھا بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرنے کے لیے کہ چونکہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا اس لیے میں بھی نہیں کر رہی. یا یہ کہ ایسی جگہ شادی ہو جاتی ہے سسرال میں، یا ایسے ماحول میں مثلا آپ کسی ایسے کالج میں چلے جاتے ہیں جہاں سب لوگ ایک اور طرح سوچتے ہیں اور آپ تنہا ایک اور طرح سوچ رہی ہیں. آپ کسی ایسی سوسائٹی میں چلی جاتی ہیں جہاں سارے نان مسلمز ہیں، سارا معاشرہ بالکل ہی الٹ سوچ رہا ہے. ایسے میں اللہ نے ایک عورت کو صلاحیت دی ہے کہ ان چیزوں کو وہ محض عورت اور مسکین اور سیلف پٹی کا شکار ہو کے یہ نہ کہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میرے تو بس میں ہی نہیں، میں تو ایک مظلوم سی چیز ہوں. لیکن یہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی؟ اللہ سے مضبوط تعلق کے ساتھ. اب دیکھیے کہ جب ولادت ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور بھولی بھلائی جا چکی ہوتی. یعنی اتنا تکلیف دہ مرحلہ فزیکلی بھی، اور پھر اس خوف کا مرحلہ کہ کیسے فیس کروں گی اس سب کو. لیکن اس کے باوجود اللہ سے کہیں ناراضگی نہیں. یا اللہ میرے ساتھ کیوں یہ ہو گیا، آپ نے کسی اور کو کیوں نہیں چن لیا میری جگہ. جب آپ اللہ کی خاطر تنہا ہو جاتے ہیں تو پھر واقعی اللہ کے فرشتے آپ کے دوست بنتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ تنہا نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے چل کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز کا ذکر آتا ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. یہاں جو لفظ وجیہ ہے ذرا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. آپ کے ذہن میں وجیہ کا کیا معنی آتا ہے؟ آپ اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے؟ تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. وجیہ کی خوبیاں بیان کیجئے، وجیہ کو ایکسپلین کیجئے یا ڈیفائن کیجئے. واٹ از وجیہ؟ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. وجیہ شخص کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، قول و فعل کا تضاد نہیں ہوتا اس میں. وہ جو پیچھے حضرت یحییٰ کی کوالٹی میں حسورن کی بات ہوئی تھی، یعنی جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، کمپوزڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات پر رونے دھونے بیٹھ گئے، آنسو بہانے لگ گئے، تھوڑی سی بات پہ کہکے لگانے لگ گئے، تھوڑی سی بات پہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ گئے. یعنی اس کی شخصیت میں ناپسندیدہ چیزیں نہیں ہوتی، سنبھلا ہوا ہوتا ہے، خود کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، جلد باز نہیں ہوتا. وجیہ میں جسمانی، ذہنی، روحانی، جذباتی، ان ساری عمدہ کوالٹیز کا ایک بلینڈ نظر آتا ہے. ایک طرف جسمانی طور پر بھی خوبصورت، اور پھر خوبصورت انسان کو کیا بناتا ہے؟ وہ جو ایک روحانی نور ہوتا ہے انسان کے اوپر، یا ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، یعنی انسان کے ظاہر میں ریفلیکشن آتی ہے اس کی. پھر اسی طرح جذباتی اعتبار سے بہت ہی سٹیبل پرسن، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے والا. اور اسی طرح ذہنی طور پر میچور شخص. اب دیکھیے کہ یہ جو تزکیہ اور تربیہ ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی کسی سحر کو پھیلانے کا نام نہیں، یا کسی خاص قسم کے سانچے میں لوگوں کو ڈھالنے کا نام نہیں ہوتا کہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے. تزکیہ اور تربیت از اے کائنڈ آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. کیا ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ؟ مینٹل گروتھ، یعنی آپ ایک سرٹن لیول تک چیزوں کو پرسیو کر سکیں، سمجھ سکیں، ان کی گہرائی میں جا سکیں، اور سوچ سمجھ کے بولیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے اظہار رائے کریں. کیونکہ عموماً خرابی کہاں ہوتی ہے؟ رائے دینے میں فوراً ججمنٹل ہو گئے، اور ہر چیز میں بولنا لازم، ہر چیز پہ تبصرہ لازم کر لیتے ہیں. وجیہ شخص ایسا نہیں ہوتا. وجیہ شخص وہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر اگر کوئی الزام بھی لگائے تو وہ اس کی تردید اور اس کی صفائی اور عذر معذرت پیش کرنے میں جلدی نہیں کرتا، اس کو بھی وہ برداشت کر لیتا ہے. خواہ اس کا معاملہ عقل مندوں کے ساتھ ہو یا بے وقوفوں کے ساتھ ہو، پھر وہ ٹھہری ہوئی پرسنالٹی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آواز میں چیخنا چلانا، چال میں دوڑ بھاگ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پیس، آرام سے رہو. خوشی اور غم میں اوور ری ایکٹ نہیں کرتا، اس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو، اپنی موومنٹس پہ کنٹرول ہو، نہ کہ نفس اس کو کنٹرول کر رہا ہو. اب ہم بہت کچھ نیکی کے کام دھوم دھام سے کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ عادتیں ہم چھوڑ ہی نہیں پا رہے، چھوڑتے ہی نہیں، چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، سینے سے لگایا ہوا ان کو، جس کے نتیجے میں ہم دین کے کام میں عموماً بگاڑ پیدا کرتے ہیں. لوگ دین والوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ انہی باتوں کی وجہ سے. یعنی ہماری ذات سے خیر کی بجائے شر پھیل رہا ہوتا ہے، اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. ہماری ذات دوسروں کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہونے کی بجائے عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیشہ سوچئے آپ کے اپنے ساتھیوں سے تعلقات کیسے ہیں، آپ کے دوست آپ کو کیا مقام دیتے ہیں، اور اگر آپ ہر ایک کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کچھ لیک کر رہے ہیں، اور اس سے دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی. کسی کو بدلنے سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جو خود کو بدل نہیں سکتا وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. جو خود کو نہیں بدل سکتا وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔